نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ نسل پرستی مخالف انقلابی سیاستدان اور انسان دوست تھے۔ وہ بڑے پیمانے پر 20ویں صدی کے سب سے مشہور اور بااثر رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی سوانح حیات کا تفصیلی احوال یہ ہے۔ نیلسن رولیہلا منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے مشرقی کیپ صوبے کے میزو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق تھیمبو کے شاہی خاندان سے تھا اور ان کا دیا ہوا نام رولیہلا کا مطلب سوسا زبان میں مسئلہ پیدا کرنے والا ہے۔ منڈیلا کے والد گڈلا ہنری ایمفا کنیسوا ایک سربراہ تھے اور ان کی والدہ نوسیکنی فینی اپنے والد کی 4 بیویوں میں تیسری تھی۔ منڈیلا نے اپنی باضابطہ تعلیم کا آغاز مقامی مشنری اسکول سے کیا، جہاں اس نے ایک استاد سے نیلسن نام حاصل کیا، جو اسکول کے طلباء کو انگریزی نام تجویز کرنے کے عمل کے حصے کے طور پر حاصل کیا گیا۔ اپنی پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے کلارکبری بورڈنگ انسٹیٹیوٹ اور بعد میں ہیل ٹاؤن میتھوڈسٹ بورڈنگ اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں اس نے ماہرین تعلیم میں مہارت حاصل کی اور قانون کا شوق پیدا کیا۔ 1939 میں منڈیلا نے یونیورسٹی آف فورٹ ہیئر میں داخلہ لیا، جو اس وقت سیاہ فام جنوبی افریقیوں کے لیے واحد رہائشی اعلیٰ تعلیم ادارہ تھا۔ تاہم انہیں 1940 میں طلباء کے احتجاج میں حصہ لینے پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ ان کے بعد منڈیلا نے رات کے چوکیدار کے طور پر کام کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی سے خط و کتابت کے ذریعے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری مکمل کی۔ 1940 کی دہائی میں منڈیلا نو آبادیاتی مخالف سیاست اور سرگرمی میں تیزی سے شامل ہو گئے۔ انہوں نے سیاہ فام جنوبی افریقیوں کے حقوق کی وکالت کرنے والی سیاسی تنظیم افریقن نیشنل کانگریس ANC میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں ANC یوتھ لیگ کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ منڈیلا کی ابتدائی سرگرمی نے رنگ برنگی حکومت کی امتیازی پالیسیوں کے خلاف عدم تشدد کے احتجاج اور سول نافرمانی پر توجہ مرکوز کی۔ جیسا کہ رنگ برنگی حکومت نے اپنے جبر کو تیز کیا، منڈیلا کی عدم تشدد کے خلاف مزاحمت کا عزم متزلزل ہو گیا۔ 1960 کے شارپ ویل قتل عام کے جواب میں جہاں پر امن مظاہرین کو پولیس نے گولی مار دی، ANC پر پابندی لگ گئی اور منڈیلا زیر زمین چلے گئے اور ANC کے رہنما بن گئے۔ 1962 میں منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تخریب کاری اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام لگایا گیا۔ 1964 میں انہیں مجرم قرار دیا گیا اور کیپ ٹاؤن کے ساحل سے دور ایک دور دراز جیل روبن جزیرے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ منڈیلا نے 18 سال روبن جزیرے پر گزارے اور جہاں انہوں نے سخت حالات اور تنہائی کو برداشت کیا، لیکن جیل کی دیواروں کے اندر سے مزاحمتی تحریک اور رہنمائی کرتے رہے۔ اپنی قید کے دوران منڈیلا قومی اور بین الاقوامی سطح پر نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گئے۔ ان کی قید نے صرف ان کے عزم کو مضبوط کیا اور اسے نسل پرستی کے خلاف جنگ میں ایک افسانوی شخصیت بنا دیا۔ 1990 میں 27 سال قید میں رہنے کے بعد شدید بین الاقوامی دباؤ اور نسل پرست حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد منڈیلا کو رہا کر دیا گیا۔ منڈیلا جنوبی افریقہ میں ایک متحد شخصیت کے طور پر ابھرے، جمہوریت کی پرامن منتقلی کے لیے کام کر رہے تھے۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں اپنے پہلے جمہوری انتخابات ہوئے اور منڈیلا ANC کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بنے۔ منڈیلا کی صدارت میں نسل پرستی کے زخموں پر
مرہم رکھنے اور مفاہمت کو فروغ دینے کی کوششوں کا نشان تھا۔ اس نے سماجی عدم مساوات کے دور کرنے کی صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور رہائش کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں نافذ کیں، اور اس نے نسلی ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1999 میں صدارت چھوڑنے کے بعد منڈیلا مختلف انسانی مقاصد اور عالمی امن کے اقدامات میں سرگرم رہے۔ اس نے اپنا HIV، ایڈز، غربت اور دنیا بھر میں تعلیم اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے وقف کیا۔ میراث اور عالمی اثرات: نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امن، درگزر اور استقامت کی علامت کے طور پر ان کی میراث دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ انصاف اور مساوات کے لیے منڈیلا کی غیر متزلزل وابستگی نے انہیں نسل پرستی اور جبر کے خلاف جدوجہد میں ایک پائیدار آئیکن بنا دیا ہے۔ اس کی زندگی کی کہانی اور قیادت مفاہمت، معافی اور سماجی انصاف کے حصول کی طاقت کا ثبوت ہے۔ منڈیلا کا قیدی سے صدر تک کا غیر معمولی سفر اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی اقتدار کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن نے جنوبی افریقہ اور دنیا کی تاریخ پر پراثر نقوش چھوڑے ہیں۔ منڈیلا کا اثر صدر کے طور پر ان کے دور سے کہیں زیادہ ہے۔ انصاف اور مساوات کے حصول میں ان کی انتھک کوششوں پر انہیں متعدد ایوارڈز اور تعریفیں ملی۔ 1993 میں منڈیلا کو نسل پرستی کو ختم کرنے اور جمہوری جنوبی افریقہ کی بنیاد رکھنے کے لیے ان کے کام کے لیے امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ ان کی قیادت اور ذاتی قربانیوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور آزادی کے لیے لڑنے کی ترغیب دی۔ برسوں کی قید اور مشقت کے بعد بھی منڈیلا کی معافی اور مفاہمت کو قبول کرنے کی صلاحیت نے انہیں امید اور لچک کی علامت بنا دیا۔ متحدہ غیر نسلی اور جمہوری جنوبی افریقہ کے لیے منڈیلا کے ویژن نے 1995 میں سچائی اور مصالحتی کمیشن TRC کی تشکیل کا باعث بنا۔ TRC کا مقصد نسل پرستی کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے متاثرین اور مجرموں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ ان کی کہانیاں اور انصاف کی تلاش، معافی اور شفا یابی کی طاقت میں منڈیلا کے یقین نے TRC کے عمل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ جنوبی افریقہ سے آگے عالمی سیاست اور انسانی حقوق پر منڈیلا کا اثر نمایاں ہے۔ انہوں نے HIV، ایڈز کے خلاف جنگ، غربت کے خاتمے اور تعلیم کو فروغ سمیت مختلف وجوہات کی فعال حمایت کی۔ نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن، جو 1999 میں قائم ہوئی، انسانی حقوق کی وکالت، مکالمے اور سماجی انصاف کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ایک شخص کا عزم اور ہمت گہری تبدیلی لا سکتی ہے۔ انسان، مساوات اور مفاہمت کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی آئندہ نسلوں کی ایک بہتر دنیا کے لیے لڑنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ منڈیلا کی میراث معافی، اتحاد اور ناقابل تسخیر انسانی جذبے کی طاقت کا لازوال ثبوت ہے۔ منڈیلا کی سماجی انصاف سے وابستگی کی جڑیں تعلیم کی طاقت پر ان کے یقین میں تھیں۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ منڈیلا نے سب کے لیے معیاری تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر پسماندہ کمیونٹیز میں غربت کے چکر کو توڑنے اور مساوات کو فروغ دینے کے لیے منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں مختلف نسلی اور نسلی گروہوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے شمولیت، اتحاد
کے جشن کی وکالت کی۔ ان کی کوششوں نے نسل پرستی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تقسیم کو ختم کرنے میں مدد کی اور جنوبی افریقیوں کو مشترکہ مستقبل کو اپنانے کی ترغیب دی۔ نسل پرستی سے جمہوریت کی طرف منتقلی کے دوران منڈیلا کی قیادت نے پرامن مذاکرات اور سمجھوتا کی ایک قابل ذکر مثال قائم کی۔ ملک میں گہری دشمنی اور تناؤ کے باوجود انہوں نے قومی اتحاد اور مفاہمت کے احساس کو فروغ دیتے ہوئے معافی اور شفا کی ضرورت پر زور دیا۔ منڈیلا کا اثر ان کے سیاسی کیریئر سے آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں ان کی سوانح عمری لانگ واک ٹو فریڈم بھی شامل ہے، جو ان کی زندگی اور نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کا تفصیلی بیان فراہم کرتی ہے۔ ان کی تحریریں دنیا بھر کے قارئین کو متاثر کرتی رہتی ہیں، جو ان کی سفر اور انصاف کے لیے وسیع تر لڑائی کے بارے میں بصیرت پیش کرتی ہے۔ انسانی ہمدردی کے لیے منڈیلا کی وابستگی صدارت کے بعد کے سالوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو انسانی حقوق کے فروغ، نوجوانوں کی ترقی اور غربت اور عدم مساوات کا مقابلہ کرنے سمیت مختلف اقدامات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ منڈیلا کی میراث عالمی سطح پر سماجی انصاف کی تحریکوں اور رہنماؤں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ جبر کے خلاف ان کی لڑائی اور مساوات، انصاف اور آزادی کے اصولوں کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن اسے مصیبت کے وقت امید اور لچک کی علامت بناتی ہے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی اور کام نے دنیا بھر پر انمول نقوش چھوڑے ہیں، اور وہ ایک مشہور شخصیت ہیں جو انسانی حقوق، مفاہمت اور زیادہ منصفانہ معاشرے کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کی وراثت ہمدردی، معافی اور افراد کی دنیا پر دیرپا اثر ڈالنے کی صلاحیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔